وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم اما بعد۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ابھی اعراب کے باب میں داخل ہیں۔ ہم نے پچھلے درس میں معرب مبنی کو پڑھا ہے، معرب مبنی کی تعریفات کو، اصطلاحی اور لغوی تعریف کو جانا ہے، اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن کی تعریفات کو جانا ہے، اس کے اصطلاحی معنی کو بھی جانا ہے۔ ہم نے یہاں پر جو ہم نے کل بات شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ اس میں غیر متمکن کی قسمیں، اس میں غیر متمکن کی قسمیں ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اس میں غیر متمکن ہی اس میں مبنی ہے، لہذا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر جو باب بنا کہا اس میں غیر متمکن یا اس میں مبنی، بتانا یہ مقصود تھا کہ اس میں غیر متمکن ہی اس میں مبنی کہلاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ میں پھر سے یادہ کر دوں کہ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل کی مشابہت کرتا ہے، یہ مؤلف رحمہ اللہ کے مطابق تھا۔ ہم نے وہاں پر بتایا تھا کہ ہمیں یہاں پہ اختلاف ہے، اور وہ کیا اختلاف تھا یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ اگر آپ کو وہ بات سمجھنی ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اس پچھلے درس کا اعادہ کر لیں۔ اب ہم نے یہاں پر جو بات کی تھی کل، وہ اس میں غیر متمکن اس میں مبنی کی قسموں کے باب کو شروع کیا تھا۔ ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ عربی زبان میں اسماء میں اصل یہ ہے کہ وہ معرب ہو۔ کیوں؟ کیونکہ عربی زبان میں اسماء کی تعداد زیادہ ہے دوسرے افعال اور حروف کے بنسبت، تو اس کی بنسبت چونکہ اسماء کی تعداد زیادہ ہے اور اعراب سے معنی واضح ہوتا ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اسماء معرب ہی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اسماء میں بھی معرب اسماء کی تعداد زیادہ ہے مبنی اسماء کے بنسبت۔ اب جب ایسا ہے تو ہمیں فرق تو کرنا ہوگا کہ معرب کون ہے اور مبنی کون ہے۔ تو جب ہم اس غرض سے چلتے ہیں نحو کی دنیا میں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس معرب کی تعداد زیادہ ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تعداد کس کی کم ہے، اس میں مبنی کی تعداد کم ہے، لہٰذا ہم معرب کو تو اپنے حصار میں اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتے، اس کا شمار تو نہیں کہہ سکتا، لیکن مبنی کا شمار مبنی کو حصار میں لیا سکتا ہے۔ لہٰذا اس غرض سے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پہ اس میں غیر متمکن یا اس میں مبنی کی اقسام کو بیان کرنا شروع کیا، تاکہ اگر طالب علم اس کو جان لے گا، اگر ایک طالب علم اس میں غیر متمکن کے قسموں کو جان لیتا ہے، اس کو یاد کر لیتا ہے، تو اس کے بعد جو بھی بچ جائیں گے اس کے سامنے وہ سب اسماء معرب کہلائیں گے اور اسے پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ لہٰذا یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ اس میں غیر متمکن یا اس میں مبنی کی 8 قسمیں ہیں۔ اب ہم نے یہاں پہ کل بتلایا تھا کہ اس ابتدائی درجے کے طالب علم کی حیثیت سے یا اس کے درجے کا خیال رکھتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر بیان کیا کہ 8 ہے وہ۔ یہاں پر ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ اکثر علماء کے نزدیک اس میں غیر متمکن اس میں مبنی کی کل 10 باب ہیں، کل 10 باب ہیں۔ ہم یہاں پر انشاءاللہ جو 2 باب انہوں نے چھوڑ دیا ہے آخر میں انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کر دیں گے، اس کا تذکرہ کر دیں گے۔ لہٰذا ابھی ہم فی الحال مؤلف رحمہ اللہ کے اسلوب کے طور پر چلتے ہیں، اسلوب کے طرز پر چلتے ہیں، ان کے طرز پر چلتے ہیں اور اس باب کی شروعات کرتے ہیں۔ کل باب کی شروعات ہو چکی تھی، وہاں پر ہم نے اسم ضمیر کو پڑھا تھا، اسم ضمیر کو ہم نے وہاں پر پڑھا تھا۔ ہم نے بتایا تھا وہاں پر آپ کو کہ اسم ضمیر کو ضمیر کیوں کہتے ہیں، انگلش میں سے پروناؤن بھی کہتے ہیں، اور یہ ضمیر عربی زبان میں اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ ضمیر کا مطلب ہے چھپا ہونا۔ ہم اس لیے کہتے ہیں بعض لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تمہارا ضمیر صحیح نہیں ہے، تمہارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ضمیر چونکہ چھپنے کو کہتے ہیں، دل ہمارا اندر چھپا ہوا ہے، من ہمارا چھپا ہوا ہے، اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں ضمیر۔ تو ضمیر یہاں پر کیا کرتا ہے، ضمیر اصل میں علم کو چھپا دیتا ہے، اسم کو جو اس میں خاص ہوتا ہے اسے چھپا دیتا ہے۔ جیسے ہم نے کل مثال کے طور پہ آپ کو بیان کیا تھا کہ زید ایک اچھا لڑکا ہے، زید صبح سویر اٹھ جاتا ہے، زید فجر کی نماز پڑھتا ہے، اسی طرح سے۔ اور لیکن جب ہم ضمیر کو لاتے ہیں تو ضمیر زید کو چھپا دیتا ہے دوسرے جملے میں۔ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، زید ایک اچھا لڑکا ہے، وہ صبح سویر اٹھتا ہے، وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، الی آخر القول۔ تو یہ ضمیر نے کیا کیا، یہاں پر اسم میں خاص کو چھپا دیا۔ تو چھپانا چونکہ عربی زبان میں ضمیر کہلاتا ہے، اسی لیے اس کو اسم ضمیر کہتے ہیں، گویا یہ اسم کا ایک حصہ ہے۔ اس میں ضمیر بھی ایک اسم، اور ظاہر سی بات ہے یہاں پر سب ہم اسماء مبنیہ کی بات کر رہے ہیں تو سارے سے سارے اسماء ہی ہوں گے۔ پھر یہاں پر انہوں نے بیان کیا تھا
کہ اس میں ضمیر کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں، جسے ہم انگلش میں پرسن کے نام سے جانتے ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن۔ تو یہاں پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بول رہا ہوتا ہے، جو بات کر رہا ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں متکلم، جو سن رہا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مخاطب، اور جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں غائب۔ یہاں پر اس میں ضمیر کی بھی 3 قسمیں ہو گئی۔ متکلم کے لیے آتا ہے انا، مخاطب کے لیے آتا ہے انت، اور غائب کے لیے آتا ہے ہوا۔ غائب کے لیے آتا ہے ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر عربی زبان میں نحویوں نے ضمیر کی ترتیب کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ سب سے اعلیٰ رتبہ کس کا ہے، تو کہا کہ متکلم کا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اپنے آپ کو بڑا مانے گا، اپنا رتبہ پہلے رکھے گا، تو اس لیے متکلم کا رتبہ پہلے رکھا گیا ہے۔ اس کے جسٹ بعد، کیونکہ وہ اس کے سامنے ہوتا ہے مخاطب، اس لیے اس کے بعد مخاطب کو رکھا گیا، اور چونکہ غائب وہاں پر موجود نہیں ہوتا، اسی لیے غائب کا درجہ بعد میں آتا ہے۔ یہاں پہ اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے متکلم شروع کیا اور غائب پر ختم کیا، کہا انا، انت اور ہوا۔ یہاں تک ہماری بات ہو چکی تھی۔ اب ہم بات کر رہے ہیں ضمیر کی 5 قسموں پہ، کیونکہ ہم نے بات یہیں پر کل روکی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، کس ناحیے سے؟ اعراب کے ناحیے سے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ 5 قسمیں کیسے بڑھ جاتی ہیں اسم کی، کیونکہ اس کی شکل بدل رہی ہوتی ہے، الگ الگ حالت میں اس کی قسمیں بھی بڑھ جاتی ہے، اور کل اس کی 5 قسمیں ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ ہم کہتے ہیں پہلے آپ کو دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک کنسیپٹ آتا ہے، ایک ٹرم آتا ہے، وہ ہے جسے کہتے ہیں اتصال اور انفصال۔ اتصال، اتصال اور انفصال، ٹھیک ہے، یہ انفصال کہلاتا ہے۔ اتصال اور انفصال، اتصال اور انفصال میں کیا مطلب ہوا؟ اتصال کے معنی ہوتے ہیں جڑنا، اتصال کا مطلب جڑنا، اور انفصال کا مطلب ہوتا ہے ہٹنا۔ اتصال کا مطلب جوڑنا اور انفصال کا مطلب ہٹنا۔ اور یہاں پر مرفوع منصوب بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ اعراب کی قسم ہی ہے رفع، نصب، جر اور جزم، اور ہم نے آپ کو کل تنبیہ کی تھی کہ جب معرب کی حالت بدلے گی تو ہم اس کو الگ الگ نام سے پکاریں گے، الگ الگ اس کو اصطلاح دیں گے۔ اگر حالت رفع میں ہو تو اس کو کہتے ہیں مرفوع، اور اگر نصب میں ہو تو اسے کہتے ہیں منصوب، اگر جر میں ہو تو مجرور کہتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر جزم میں ہو تو اسے مجزوم کہتے ہیں۔ لہٰذا مرفوع، منصوب، مجرور ہونا، اور چونکہ اس میں صرف 3 حالتیں پائی سکتی ہے، رفع، نصب اور جر، کیونکہ جزم صرف فعل میں ہوتا ہے، لہٰذا یہ مرفوع، منصوب، مجرور ہونا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اعراب پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور اعراب کی ہم نے آپ کو تعریف، آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے بتلایا تھا کہ وہاں پر اعراب عامل کا اس میں دخل ہوتا ہے، عامل دخل انداز ہوتا ہے، کیونکہ عامل کی وجہ سے ہی اعراب میں تبدیلی آتی ہے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضمیر کا مرفوع، منصوب، مجرور ہونا یہ عامل پر ڈپینڈ کرتا ہے، وہ عامل پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور ہم نے عامل کی بھی بات نہیں کی ہے، ہم عامل کی بات انشاءاللہ عامل معمول کی بحث میں کریں گے، اس کے باب میں کریں گے۔ یہاں پر ہم مرفوع، منصوب، مجرور سے ہم کو مطلب نہیں ہے، بس اتصال اور انفصال سے ہم کو مطلب ہونا چاہیے۔ وہ یہ اتصال کا آپ نے مطلب سمجھ لیا، اتصال مطلب جوڑنا، اور انفصال کا مطلب ہٹنا۔ تو یہاں پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں اصل میں مرفوع، منصوب، مجرور کی طرف نہیں دیکھنا، کیونکہ وہ اعراب کا حصہ ہے، اور اعراب عامل پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور عامل کو ہم نے ابھی تک جانا نہیں ہے۔ تو گویا ہمیں اس ٹرم پر، اس اصطلاح پر غور کرنا ہے کہ اتصال یعنی اسی سے بنا متصل، اور انفصال اسی سے بنا منفصل، یعنی ہمیں ان دونوں ٹرم پہ ہی صرف غور کرنا ہے۔ اتصال کہتے ہیں جوڑنے کو، تو اگر ضمیر کسی کلمے سے جڑ جائے، کسی کلمے سے اگر جڑ جائے اور اس کے درمیان کوئی حائل نہ ہو، گیپ نہ ہو، اس کے اور اس کے درمیان کوئی اگر گیپ نہ ہو بیچ میں، تو ہم کہیں گے یہ ابھی متصل ہے، بالکل جڑا ہوا ہے، اس سے ایک دم جڑا ہوا ہے۔ جبکہ اگر ان دونوں کے درمیان اگر کوئی حائل موجود ہو جاتا ہے، کوئی حائل اگر آ جاتا ہے اس کے درمیان، تو ہم کہیں گے کہ ایسی صورت میں یہ منفصل ہے، کیونکہ ان کے دونوں کے درمیان، دونوں کلمے کے درمیان، ضمیر اور کلمے کے درمیان کیا ہو گئی؟ دوری ہو گئی۔ اگر ہم اب اس کنسیپٹ کے ساتھ اگر چلتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی بات، کہ کہتے ہیں پہلی قسم جو ہے مرفوع متصل ہونا، کہتے ہیں مرفوع متصل، جب ضمیر مرفوع متصل ہو تو مرفوع ہونا تو اس کے عامل پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کہ اگر عامل اگر رفع دینے والا ہے تو اسے کہیں گے مرفوع، اور اگر اس عامل اور ضمیر کے درمیان اگر کوئی بیچ میں گیپ نہ ہو، حائل نہ ہو، اور یہ دونوں بالکل جڑے ہوئے ہوں، تو ہم کہیں گے یہ متصل ہے، مرفوع متصل ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ صرف فعل کے ساتھ ہوتا ہے، جب کہ اس میں صرف جب فعل جڑے گا، اور ایسی صورت میں اگر ضمیر اگر فاعل ہو تو فاعل ہونے کی صورت میں وہ مرفوع متصل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جو عربی میں جو فاعل ہوتا ہے وہ ہمیشہ مرفوع مانا جاتا ہے، مرفوع
یہ قاعدہ ہے کہ عربی زبان میں فاعل مرفوع ہوتا ہے، اسی لیے اس کی ایک ضمیر تو ہو گیا یہاں پہ مرفوع، اور چونکہ فعل اور اس کے درمیان یہاں پر کوئی بھی گیپ نہیں ہوتا، اس لیے اس کو کہتے ہیں متصل، جیسے ضرب تو، ضرب تو آپ اگر دیکھیں تو یہاں پر تا کیا ہے، فاعل مانا جائے، کیوں؟ کیونکہ فعل ضرب تک ہی ہے، ضرب تک فعل ہے، اور یہاں پر تا کیا جڑ رہی ہے، الگ سے فاعل جڑ رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے تو تا چونکہ فاعل ہے تو وہ مرفوع ہوتا ہے، اور ضربہ اور تا کے درمیان میں بالکل کوئی بھی گیپ نہیں ہے، جب گیپ نہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہم ضمیر کا متصل ہونا، اسی لیے اس کا نام پڑ گیا مرفوع متصل، اسی لیے ہم اس کو کہتے کیا، اسی لیے ہم اسے مرفوع متصل ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح سے ضمیر اگر حالت رفع میں ہو اور ساتھ میں کلمہ اور اس کے درمیان ضمیر کے درمیان فرق ہو جائے، حائل پیدا ہو جائے، تو ہم ایسی صورت میں کہیں گے اسے کیا، ایسی صورت میں یہ مرفوع ہونے کے باوجود بھی منفصل ہے، یعنی ہٹے ہوئے ہیں، کلمے سے یہ ہٹے ہوئے ہیں۔ ایسا کب ہوتا ہے، جب ضمیر اپنی اصل صورت میں یعنی انا انت ہوا کہ اگر صورت میں اگر آپ نظر آ رہی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضمیر یہاں پر مرفوع منفصل ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم جان چکے ہیں، مثلا مبتدا آپ جان لیں کہ وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، جس سے فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، اسی سے مبتدا بھی حالت رفع میں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم بولیں جیسے انا قائم، انا قائم اگر ہم بولتے ہیں تو یہاں پر انا چونکہ مبتدا ہے، مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم اس کو کہیں گے کیا، مرفوع۔ ایسی صورت میں انا کیا ضمیر ہے، یہ مرفوع ہو گیا۔ کیا قائم اس کے درمیان میں کوئی اتصال ہے، کوئی جڑا ہوا ہے، کوئی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان میں گیپ ہے، جڑا ہوا نہیں بالکل بھی، اسی لیے ہم سے یہاں پہ کیا کہیں انا کو مرفوع ہے، اور یہ ساتھ میں کیا ہے، منفصل ہے۔ یہ ہو گئے مرفوع منفصل۔ اب آتے ہیں اسی طرح سے منصوب متصل، اسی طرح سے منصوب منفصل، یعنی منصوب ہونا عامل پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حالت میں ہے، تو ہم تو وہاں پر اس ناحیے سے اس کو ہم اس بات کو ڈکلیئر کریں گے وہ منصوب ہے یا مرفوع ہے یا مجرور ہے۔ باقی رہی بات متصل ہونے کی تو ہم دیکھیں گے کہ وہ اس سے جڑا ہوا ہے یا نہیں جڑا ہوا ہے۔ مثلا ان، اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان کو ہم آگے میں پڑھیں گے عامل معمول کی بحث میں کہ یہ نصب دیتا ہے اسم کو، یا کسی بھی اسم کو حالت نصب میں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس ایسی صورت میں ضمیر کو ہم کیا کہیں گے، منصوب، کیونکہ وہ حالت نصب میں ہے۔ اور چونکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان اور اس کے درمیان کاف کے درمیان بالکل بھی کوئی بھی فرق نہیں ہے، کوئی بھی حائل نہیں ہے، اس لیے اس کو کہیں گے کیا، منصوب متصل۔ اب اسی طرح سے اگر ہم کہیں اگلی ہی قسم ہو جائے گی منصوب منفصل کی، تو عامل کے اکارڈنگ وہ منصوب ہوگا، اور منفصل چونکہ اس میں درمیان میں حائل ہو جائے گا، دونوں میں فرق پیدا ہو جائے گا عامل اور اس میں ضمیر کے درمیان، اس وقت ہم اس کو کہیں گے منفصل۔ اور یہ آپ یاد رکھیں کہ ضمیر منصوب منفصل صرف ایا کو کہتے ہیں، ایا کے ساتھ کوئی ضمیر لگی ہوئی ہوتی ہے، جیسے ایا کا نعبد و ایا کا نستعین۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایا کا کو ہی صرف، یا ایا کا اور اس کی جتنی بھی اخوات ہیں، جتنی بھی قسمیں ہیں، ان سب کو کیا کہتے ہیں، ایک ساتھ ضمیر منصوب منفصل۔ منصوب اس لیے کیونکہ یہ حالت نصب میں ہوتا ہے، اور چونکہ یہ فعل سے ہٹا ہوتا ہے، یعنی اپنے عامل سے ہٹا ہوتا ہے، اسی سے کہتے ہیں منصوب منفصل۔ اب آپ یاد رکھیے، اب ایک آخری قسم بچ گئی ہے، وہ ہے مجرور متصل۔ مجرور متصل یعنی جڑ، آپ پھر سے سمجھ جائیں کہ عامل کے اکارڈنگ ہم اس کو کہیں گے مجرور، یعنی جب کوئی عامل اس پہ جڑ دے رہا ہوگا، اس کے حالت جڑ میں کر رہا ہوگا، تو ہم ایسی صورت میں سے کہیں گے مجرور، اور جب اس سے اگر وہ جڑا ہوگا تو ہم اس سے کہیں گے متصل۔ تو جیسے ہو گیا اسی کے اس کو کہتے ہیں ضمیر کو ایسی صورت میں کہتے ہیں مجرور متصل۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ اب مجرور منفصل نہیں ہوگا۔ آپ اگر غور سے صبح شروع سے اگر دیکھ رہے ہوں تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ مرفوع کی دو قسمیں ہو گئی، مرفوع متصل ایک بار جڑ کر، مرفوع منفصل ایک بار ہٹ کر، اسی سے منصوب متصل ایک بار سے منصوب منفصل۔ لیکن مجرور صرف متصل ہی ہوتا ہے، منفصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجرور کرنے کے لیے اگر آپ کو یاد ہوگا، آپ نے اگر شروع میں کبھی پڑھ رکھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہے کہ حروف جر جیسے من وغیرہ جو ہیں، لام کاف، ہم اس کو آگے پڑھیں گے، وہ سب کیا کرتے ہیں، جڑ دیتے ہیں۔ اگر ضمیر اگر ان سے جڑ جائے ایسی صورت میں وہ کیا ہو جائے گا، مجرور متصل ہو جائے، یا پھر وہ مضاف ہو جائے۔ اگر مضاف بن کر بھی آتا ہے، یہ مضاف الیہ اگر بن کر آتا ہے ضمیر، تو ایسی صورت میں وہ مجرور متصل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مثلا من کیا کرتا ہے، جڑ دیتا ہے، اس سے ہمیں کسی ضمیر کو جوڑنا ہے، ہم کیا بولیں گے، من کا۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ من کا ہو گیا، تو من اور کاف کے درمیان کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، اسے کیا کہیں گے، مجرور متصل، کیونکہ من کی وجہ سے یہ مجرور ہوا تو ہم بولیں گے مجرور، اور اس کے اور اس کے درمیان چونکہ فصل نہیں ہے، اسے ہم کہتے ہیں کیا، متصل، تو یہ ہو گیا مجرور متصل۔ اسی طرح سے
اگر ہم ضمیر کو مضاف الیہ بنا کے لائیں، جیسے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہم غلامی، تو آپ دیکھ رہے ہیں غلام مضاف ہے یا مضاف الیہ ہے، غلامی یہ انا کا دوسرا فارم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ غلام مضاف ہے یا مضاف الیہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں غلام اور یا کے درمیان کوئی بھی فصل نہیں ہے، لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا؟ متصل۔ اور چونکہ مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے، آپ کو شروع میں بتا چکے ہم، حالت جر میں ہوتا ہے، اس پہ کسرہ آتا ہے، اس لیے اسے کیا کہیں گے؟ مجرور متصل۔ اب یہ مجرور منفصل نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیشہ یہ چونکہ یہاں پر جو عمل کرنے والا ہوتا ہے، یا تو ضمیر حالت جر میں ہوگا مضاف الیہ ہونے کی بنا پر، یا پھر کسی حرف جر کے داخل ہونے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں، ان دونوں صورت میں یہ مجرور متصل ہی ہوگا، مجرور منفصل نہیں ہو پاتا، کیونکہ یہ جو عامل ہے، یہ جو آپ کو مضاف اور یا پھر حرف جر نظر آ رہے ہیں، یہ اس پر دور سے عمل نہیں کر سکتے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کاف یہاں رہے اور من یہاں رہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ضمیر یہاں رہے اور من یہاں رہے مثلا، ایسا ہو نہیں سکتا، ان دونوں کا جڑنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں مل کر یہ حرف جر اور ضمیر جڑ کر، یا اس سے کوئی کلمہ جب جڑتا ہے، حرف جر یا جب اس سے کوئی کلمہ جڑتا ہے، تو گویا وہ ایک کلمہ مانا جا رہا ہوتا ہے، ایک کلمے کی طرح عمل کر رہا ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ وہ جڑنا ضروری ہے وہاں پر۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں غلامی میں بھی، یہ غلامی پورا ایک گویا کہ ایک ورڈ بن گیا، ایک لفظ بن گیا، اسی لیے ان دونوں کے درمیان جڑاؤ ہوتا ہے، اتصال ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں ہمیشہ کہ متصل ہی ہونا چاہیے۔ جب بھی ضمیر مجرور ہو گیا تو اسی صورت میں وہ، ایسی صورت میں وہ متصل ہی مانا جائے گا، کبھی بھی منفصل نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ اس کی اور بحث انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی۔ ہم سب کی ایک مثال آگے مؤلف رحمۃ اللہ نے دے دی ہے، اچھی طرح سے تفصیل بیان کر دی ہے، ہم اس پہ بعد انشاءاللہ اگلے درسوں میں کریں گے۔ آج کے اتنا ہی، ہم اتنے پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس علم کو ہمارے نفع بخش بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔